اگر آپ غور کریں تو پہلا جو معجزہ خداوند یسوع مسیح نے دکھایا اس میں مسیح خداوند نے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے، محض اپنی پریزنس کے وسیلے سے، اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ پانی جو تھا وہ مے بن گیا۔ اس کا موجود ہونا اور اس کا پلان ہونا ہی کافی ہے۔ کوئی کلمہ، کوئی الفاظ اس نے وہاں پر ادا نہیں کیے۔ دوسرا معجزہ جو خداوند یسوع مسیح نے دکھایا چوتھے باب میں اور اس کی 42ویں آیت سے آگے اس پر ہم نے غور کیا تھا کہ بادشاہ کا ایک نوکر تھا اور اس کا بیٹا جو تھا وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور وہ زندگی کی بازی جو ہے وہ ہارتا جا رہا تھا اور سخت بیمار تھا، اور وہ شخص جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو ہے وہ آیا اور اسے کہنے لگا کہ خداوند میرا بیٹا بیمار ہے اور مرنے کو ہے، سو تو چل کر اسے شفا بخش۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ خداوند جلدی کر اور میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل، ہے نا۔ اور مسیح خداوند جو ہے وہ اسے فرماتا ہے کہ اس کلام کی خاطر جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اور وہ گیا، اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ گھر میں پہنچا تو اس نے تحقیق کی اور اس کا بیٹا۔ دوسرا جو معجزہ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے جو دکھایا ہے اس میں اس کی پریزنس وہاں پر نہیں ہے، اس کی فزیکل موجودگی وہاں پر نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا کلام جو جاری کیا تھا، صادر کیا تھا، اس کے کلام کے وسیلے سے ہی شفا جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور اس شفا کو جو اس نے کنفرم کیا کہ اسے کس گھڑی شفا ہونے لگی تھی، اور اس نے پھر کیلکولیٹ کیا کہ یہی وہ وقت تھا جب اس نے کلمے کو صادر کیا تھا، جب اس نے کلام فرمایا تھا، اسی گھڑی سے اسے شفا ہونے لگی تھی۔ غور کریں اس بات پر کہ خداوند کا بندہ یوحنا اپنی انجیل میں جو یہ فرماتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد جو معجزات اس نے ریکارڈ کیے ہیں، وہ معجزات میں ایک کے بعد دوسرا معجزہ جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ کلام خدا ہے۔ اب یہ تیسرا معجزہ جو ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کی پریزنس بھی ہے اور اس کا کلمہ بھی ہے۔ ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی یونیکنس ہوتی ہے، اور اس بات کے سبب سے وہ جگہ مشہور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس دیپال پور شہر ہے، اور دیپال پور شہر اور اوکاڑا شہر جو ہے یہ آلو کی کاشت کی وجہ سے مشہور ہے، ٹھیک۔ آپ سرگودا کی طرف چلے جائیں، سرگودا کی اپنی ایک پہچان ہے، شناخت ہے۔ آپ چنیوٹ میں چلے جائیں گے تو چنیوٹ کا فرنیچر جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، ٹھیک۔ اور آپ خوشاب کی طرف چلے جائیں تو خوشاب کا وہ کیا کہتے ہیں، ڈھوڈا جو ہے بڑا مشہور۔ ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ یونیکنس ہوتی ہے، اور اس یونیکنس کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ اپنے ساتھ یادیں اور باتیں جو ہیں وہ سمیٹے ہوتی ہے۔ اب اس جگہ کی یونیکنس جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیت ہستہ کا حوض ہے اور وہاں پہ 5 برآمدے ہیں، اور اس کی یونیکنس یہ ہے کہ وقت پر جو خداوند کا فرشتہ ہے وہ اترتا ہے، اور وہ اتر کر پانی کو ہلاتا ہے، اور جب وہ پانی کو ہلاتا ہے تو جو کوئی بیمار ہو، اس کی کچھ بھی پریشانی ہو، وہ جو اس پانی میں پہلے اتر پڑتا ہے وہ شفا پاتا ہے۔ اور چونکہ وہ مقررہ وقت ہوتا تھا، اس سبب سے بہت سارے بیمار اور اندھے اور پجمردہ اور لنگڑے لوگ جو ہیں وہ اس حوض کے کنارے پڑے رہتے تھے، اور وہ انتظار کرتے تھے کہ کب وہ وقت آئے اور جو ہے وہ اس پانی میں اتر پڑے۔ اب اس جگہ کی نہ صرف یہ یونیکنس ہے بلکہ اس جگہ کی یونیکنس ایک اور بھی ہے، اور یہ جگہ اپنی ذات میں بہت ساری یادیں جو ہیں وہ سمیٹے ہوئے ہے۔
اس کی یونیکنیس ایک اور طرح سے یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک شخص ہے اور یہ شخص جو ہے یہ 38 برس سے بیمار ہے، اور اس کی یادیں یہ ہیں کہ یہ شخص 38 برس سے اکیلا ہے، تنہا ہے، اور 38 برس سے انتظار کر رہا ہے، اور 38 برس سے جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ تیار نہیں ہے کہ وہ اسے اٹھا کر پانی میں پھینک دے، اور وہ ایک ہی بات جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی شخص نہیں، دوسرا جو ہے وہ مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ اگر آپ غور کریں 38 برس میں ہو سکتا ہے کہ اس کا خاندان، اس کے دوست، اس کے رشتہ دار ہے نا، جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے بات کی ہے، اس حوض کے بارے میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا نہیں ہوتے ایویں ہوتے چشمہ۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تو یہ بڑی نہر جو ہے اس وقت اس کا پانی صاف ہوتا تھا، پانی جو ہے اس کی سیپج کی وجہ سے کنارے سے ہٹ کے تھوڑا سا کئی دفعہ پانی جو ہے وہ اوپر آتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک وہاں پہنچنا شروع ہو جاتے، اور وہ کہتے تھے جناب اس پانی میں نہائیں گے تو پانی میں نہانے کی وجہ سے جو بیماری ہے، وہ پریشانی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شفا پا جاتے تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے نہیں یہ تو نہر کا پانی ہے جو رس کر جو ہے وہ آ رہا ہے اور یہاں پہ چشمہ بن گیا ہے۔ سو لاجک ہوتے تھے۔ جنہوں نے نہیں جانا اور نہیں نہانا ان کے پاس یہ لاجک ہے یہ تو نہر کا ہی پانی ہے، اس میں کوئی یونیک بات نہیں ہے، اس میں کوئی انفرادیت نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے جانا ہے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے نہانا ہے اس میں، اور کوئی ان کو سیٹسفیکشن چاہیے تو وہ سورس ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پر جانے کا۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے جو بیان کیا کہ وہاں پر حوض پر فرشتہ اترتا ہے اور وہ پانی کو جنبش دیتا ہے، اور اس کے رشتہ دار اور دوست جو ہیں انہوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا جا بلاف مار دے، ہے نا، او دل کرے ہوا ناڑی ہلدا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو زمین کے نیچے جو جنبش ہوتی ہے اس کی وجہ سے ببلز جو ہیں اس میں بنتے ہیں، ہو سکتا ہے زمین کے نیچے جو ہے وہ گیس ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے وہ ببلز جو ہیں وہ بنتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں تو بیوقوف ہے بالکل، اور یہ ہو سکتا ہے اس کے سارے رشتہ دار اور اس کا خاندان جو ہے وہ سائنسدان ہو، اور وہ سائنس کی بنیاد پر اپنے ذہن پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تجزیہ کریں گے، تجزیے کے بعد ہم تجربہ کریں گے، اور تجربے کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھیں گے، اور ہمارے تجزیے میں، ہماری آبزرویشن میں یہ بات ہے کہ یہ اس کے نیچے کوئی ایسا فلو ہے جہاں سے جو پانی جو ہے وہ ہلتا ہے، اور یہ بیوقوف لوگ جو ہیں یہ خامخواہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ شفا ہے، یہاں پہ کوئی کرنے والا ہے نا۔ ہماری آبزرویشن کے مطابق ہمارے تجربے پر یہ بات پوری نہیں اترتی، اور اس سبب سے ہم نے شہباز کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ہربرٹ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، ہم نے وکاس کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ سب طرف سے ڈس اپوائنٹڈ ہے، اپنے خاندان کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے ڈس اپوائنٹڈ ہے، لیکن یہ جو کچھ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ اتنا ڈٹرمنڈ ہے، اتنا ڈھیٹ ہے، اتنا مستقل مزاج ہے کہ 38 برس سے بیمار ہے، اور 38 برس سے اس کنارے پر پڑا ہے، اور وہ جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی حالت کیا ہے؟ بالکل یہی بات کہ میرے پاس کوئی شخص نہیں کہ جب پانی ہلایا جاتا ہے تو مجھے اٹھا کر اتار دے۔ بالکل یہی بات جس کو چیلنج سمجھ کے یہ شخص اس حوض کے کنارے پر پڑا ہوا ہے، بالکل یہی بات جو ہے یہ اس کی بے دلی کا باعث بن سکتی ہے، اور یہ کہ یار مجھے اٹھا کر یہاں سے لے جاؤ، کیونکہ میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے پانی جب ہلایا جائے تو اٹھا کر اس میں پھینک دے۔ غور کریں، اس شخص کی مستقل مزاجی کو دیکھیں، اس شخص کی جو ڈٹرمنیشن ہے اسے دیکھیں، اور غور کریں کہ یہ شخص، اس کے دوستوں نے، اس کے خاندان کے، اس کے رشتہ داروں نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ امید کو اپنے ہاتھ سے چھوڑنے کے لیے، جانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کس قدر مستقل مزاجی سے اس جگہ پر
یہ پڑا ہوا ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں لکھا ہے، اس نے یہ معلوم کر کے، اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس کو یسوع نے پڑھا دیکھا اور یہ جان کر، یہ معلوم کر کے کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس نے اس شخص سے کہا، سوال کر دیا اس نے، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال نے اس شخص کے سامنے یادوں کا اور باتوں کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ اس سوال نے اس شخص کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے اور اس کے ذہن کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ ان 38 برس میں جو کچھ اس پر گزرا ہے، جو کچھ لوگوں نے اس سے کہا ہے، ہر ایک بات اس شخص کے ذہن میں جو ہے وہ گھوم گئی ہے، اور اس نے فوراً جو ہے اس بات کا جواب دیا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی شخص نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے اٹھا کر اس میں پھینک دے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ شخص، اس نے ایک ایک کر کے اپنے خاندان کے سارے لوگوں کے چہرے اس کے سامنے گھومے ہیں، ان میں سے ایک ایک کے جملے اس کے ذہن میں گونجے ہیں، اور اس شخص نے جو ہے وہ جب جواب دیا ہے تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، یادیں ہیں، باتیں ہیں، چہرے ہیں، سین ہیں، مناظر ہیں، اور ان ساری باتوں کا احاطہ کر کے اس نے اس ایک فکرے میں، ایک جملے میں اس نے جواب دیا، میرے پاس کوئی شخص نہیں ہے۔ کسی شخص نے میری بات کا یقین نہیں کیا، کسی شخص نے میری بات کا یقین کر کے مجھ پر ترس نہیں کھایا۔ ہر شخص جسے میں جانتا تھا وہ انتہائی مصروف ترین شخص تھا، یا میں اس کی نظر میں انتہائی ناقابل یقین شخص تھا کہ وہ کوئی شخص جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ مسیح خداوند کے سوال میں کہ کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے، اس نے پروب کیا ہے، اسے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اور اسے دیکھا ہے کہ تو اپنی حالت میں کہاں پر کھڑا ہے۔ کئی دفعہ لوگ اپنی مزری کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی بیماری سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہے نا، اور وہ اس غم سے لپٹ جاتے ہیں اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ کبھی ڈپریشن کا شکار ہوئے ہوں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بات، میں ڈپریشن میں رہا، ٹھیک ہے، اور جب ڈپریشن نہیں ہوتا تھا تو میں فیل کرتا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں لپٹا ہوا تھا یا جو مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، اور میں اکیلا ہی ہوں، ہے نا، اور میں فوراً ڈپریشن جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تلاش کرتا اور میں دوبارہ سے ڈپریشن کے اس موڈ میں چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ سو آپ اور میں کیا اپنی بیماریوں، پریشانیوں اور کمزوریوں کے عادی ہو چکے ہیں اس شخص کی طرح؟ اور مسیح خداوند جو اسے سوال کرتا ہے وہ اس کے سٹیٹس کو چیک کرتا ہے کہ وہ اپنے ذہنی طور پہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، کہیں وہ اس بیماری میں مبتلا رہ کر کہیں وہ اس کا عادی تو نہیں ہو گیا، کیا ابھی اس میں تڑپ ہے کہ اس نے اس سے آزاد ہونا ہے، یہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ لوگ اپنی مزری جو ہے اس سے ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، آپ ان سے ملیں، آپ ان کی مدد کرنا چاہیں، وہ مدد نہیں لینا چاہتے، وہ صرف اپنی کہانی آپ کو سنانا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس TDK کی 1.5 گھنٹے کی کیسٹ ہوگی، ہے نا، ہمارے دور میں 2 گھنٹے کی کیسٹیں بھی آ گئی تھیں، اور وہ 2 گھنٹے کی جو کیسٹ ہے وہ پلے کریں گے اور ایک طرف سے وہ شروع ہوگی، اور آپ کہیں انہیں روکنے کی کوشش کریں وہ گھوم پھر کے پھر اسی موضوع پر آئیں گے اور وہ آپ کو اپنی کہانی جو ہے وہ بتانا پسند کریں گے، ہے نا۔
खुदावंद यीशु मसीह ने जो ये सवाल उससे किया है, ये सवाल आज मुझसे और आपसे भी है, इस लिहाज से है कि क्या हम तंदुरुस्त होना चाहते हैं, हम कहां पर खड़े हैं, या सिर्फ हम बीमारी में मुब्तला रह के इस कहानी को सुनाना चाहते हैं, ये नरेट करना चाहते हैं और हम स्टोरी टेलर बन गए हैं। इसके फौरन बाद गौर करें, उसके जवाब के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे इमीडिएटली 3 ऑर्डर दे दिए हैं। 3 ऑर्डर एक ही जुमले में उसे दे दिए हैं। उसने कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा, चल फिर। उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। 3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर एक ही जुमले में। बोले मेरे पीछे उठ, चारपाई उठा, चल फिर। उठ, चारपाई उठा, चल फिर। 3 ऑर्डर दिए एक ही जुमले में, 3 ऑर्डर दे दिए उसने उसे। अब मुझे एक बात बताएं, ये शख्स 38 साल से चला नहीं है। ये शख्स 38 साल से बीमारी के इस चारपाई पर लेटा हुआ है। इसमें शायद हिलने झुलने की सकत भी नहीं है। 38 साल से इस चारपाई ने इसे बांधा हुआ है, इसे कैरी किया हुआ है। ये चारपाई इसका सहारा है। गौर करें जरा, हम भी बड़ी दफा ऑर्डर देते हैं। हमारे ऑर्डर में और यीशु के ऑर्डर में बड़ा फर्क है। हमारा जो ऑर्डर होता है उसके साथ अहलियत नहीं होती, उसके साथ एबिलिटी नहीं होती। लेकिन मसीह खुदावंद जब कलाम सादर फरमाता है, जब वो ऑर्डर देता है, उसके साथ वो एबिलिटी भी देता है, उसके साथ वो अहलियत भी देता है। समझ आई कि नहीं आई? जब वो ऑर्डर देता है तो खाली ऑर्डर नहीं देता, और फिर जब वो ऑर्डर देता है तो वो आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ देता। उसने सिर्फ ऑर्डर नहीं दिया, उसके अल्फाज में उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, उसके अल्फाज में काबिलियत भरी हुई है। जिसने ना सिर्फ हुक्म सादर फरमाया है, बल्कि उसके कलमे में, उसकी आवाज में काबिलियत है, जिसने इस शख्स को उठा खड़ा कर दिया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब वो आपसे कुछ कहेगा, जब वो आपसे कुछ कहेगा ना बेटा, उसके साथ ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आपसे खाली पीली मेरी तरह कहता ही जाए, है ना? हमारे अल्फाज में कोई काबिलियत, कोई जोर, कोई वजन नहीं होता, हम सिर्फ कहते ही हैं। जब वो कहता है, उसके साथ ही उसने आपको अहलियत भी दे दी, उसने उसके साथ ही आपको काबिलियत भी दे दी। ठीक है? जब वो कहता है यू कैन, तो उसका मतलब है कि वाकई आप कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अब मुझे एक और बात बताएं। उसने हुक्म दिया है और उसके साथ ही उसने अहलियत और उसे काबिलियत दी है, लेकिन उसके साथ ही कुछ काम है जो इस मफलूज ने करना है। और जो काम मफलूज ने करना है वो ये है कि उसने उठना है और उसने अपनी चारपाई उठानी है और उसने चलना फिरना है। अब सुने, गौर करें इस बात पर। एक तरफ से हुक्म है, एक तरफ से कलमा है और काबिलियत है जो उस कलमे के साथ, उस हुक्म के साथ जो है उसने दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ से ओबीडियंस है, और जब तक ओबीडियंस जो है कलमे के साथ ना मिले, उस वक्त तक मौजज़ा नहीं होता। उसने हुक्म दिया है और काबिलियत दी है कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो इस शख्स ने भी अदा करना है ताकि मौजज़ा जो है वो रूनुमा हो जाए। और वो शख्स जो है वो उठा है, उसने अपनी चारपाई उठाई है और वो उसकी आंखों के सामने चलने फिरने लगा है। ताबे फरमानी, ओबीडियंस, एबिलिटी डिमांड्स ओबीडियंस। एबिलिटी जो उसने दी है, काबिलियत, बगैर ताबे फरमानी के कुछ नहीं कर सकती। क्या ख्याल है? काबिलियत उसने दी है और हुक्म उसने दिया है,
लेकिन उसका हुक्म और वो काबिलियत जो उसने बख्शी है अब डिमांड करती है कि एक ताबे फरमानी का कदम जो है वो उठाया जाए। और जब हम वो ताबे फरमानी का कदम उठाएंगे और जब हम अपने आप को अवेलेबल करेंगे और जब अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप देंगे और हम ये कहेंगे कि हाँ खुदा हमारी नीयत और हमारा इरादा है काम करने का, वो आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। आप हकीकत में आप उठेंगे, अपनी चारपाई उठाएंगे और आप हकीकत में चलना फिरना शुरू कर देंगे। आपको चलने फिरने से, आपको चारपाई उठाने से कोई नहीं रोक सकता। 38 बरस की ये बीमारी आपको रोक नहीं सकती। कोई बदरू की नानी आपको आके रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके साथ उसका हुक्म है जिसने फरमाया है अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और जब वो फरमाता है, जब वो कहता है, तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता और कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके पीछे उसका ऑर्डर है ना, आपके पीछे उसका ऑर्डर है, आपके साथ उसका कलाम है और आपके अंदर उसकी काबिलियत और आपकी उसकी सलाहियत है जो उसने आपको दे दी है। आपके पीछे उसका ऑर्डर है, आपके साथ उसका कलाम है और आपके अंदर वो काबिलियत और वो सलाहियत और वो कुव्वत है जो उसने आपके अंदर भर दी है। अब कौन है जो आपको उठने से और अपनी चारपाई उठाने से और चलने फिरने से रोक सकता है? कोई चीज नहीं। वो दिन सब्बत का था और यहूदी उससे कहने लगे कि आज सब्बत का दिन है और तुझे अपनी चारपाई उठाना रवा नहीं। उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी उसी ने कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर, है ना। सुने ध्यान से, उसके पास बड़ा सिंपल सा आंसर है। वो कहता है मैं तो ओबीडियंस कर रहा हूं मेरा एक्ट तो सिर्फ ओबीडियंस का है। उसने मुझे कहा तो मैंने करना शुरू कर दिया। आमीन। जिसने मुझे शिफा बख्शी है उसने मुझे कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आमीन। जिन्हें मुझे कहा जाके उन्हें पूछो। आमीन। मैंने तो जो उसने कहा वो करना शुरू कर दिया है। 38 बरस से मैं चारपाई पर था और अब ये चारपाई मेरे ऊपर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहां पर होना चाहते हैं? आप चारपाई पर होना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि चारपाई आपके ऊपर हो? है ना? आप क्या चाहते हैं? चारपाई ने आपको उठाया हो, यह जबरदस्त बात है, या यह जबरदस्त बात है कि आपने चारपाई उठाई हो? यह जबरदस्त बात है। फैसला आपने करना है, फैसला आपने करना है। आपको चारपाई ने उठाया हो, यह बीमारी है, यह परेशानी है, यह टेंशन है, 38 साल इसमें गुजारे हैं, आपने चारपाई को उठाया हो, यह सबसे बड़ी बात है। इसमें खुदा का जलाल है। और जब उसने फरमा दिया है अपनी चारपाई उठा और चल फिर, तो फिर आपने एक्ट ऑफ ओबीडियंस करना है और उस ओबीडियंस के नतीजे में खुदा अपने नाम को जलाल और इज्जत और बुजुर्गी देगा। उसने सब कुछ दिया आपको, और अगर उसने सब कुछ दिया है तो फिर वो इंतजार कर रहा है कि आप उसकी ताबे फरमानी करेंगे। लोगों को छोड़ दे, लोग क्या कहेंगे आपके बारे में। लोगों ने 38 बरस में इनमें से किसी शख्स ने इसके पास आकर उसे ये नहीं कहा कि जब अब फरिश्ते के पानी हिलाने के टाइम होगा तो उससे 10 मिनट पहले मैं आ जाऊंगा और मैं तेरे साथ मिलकर ये दौड़ जो है वो दौड़ूंगा। उनमें से किसी ने इन 38 सालों में आज तक नहीं ये बात नहीं कही थी। जो उसके चारपाई उठाने पर एतराज कर रहे हैं, उनमें से कोई शख्स जो है उसके दिल में कभी यह दर्द नहीं हुआ कि ये शख्स 38 साल से इस बीमारी में मुब्तला, इस चारपाई पर पड़ा हुआ मफलूज शख्स है और ये भी जिंदा है, ये भी जिंदगी है और मुझे इसका साथ देने की जरूरत है। किसी एक शख्स ने, किसी एक यहूदी ने जो उसकी चारपाई उठाने पर एतराज कर रहा है और सब्बत के दिन उसे शिफा देने पर एतराज कर रहा है, किसी एक शख्स ने उसके साथ खड़े होकर इन 38 सालों में हर मौका, हर लम्हा इनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि ये शख्स इस शख्स का साथ दे देते, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो सामने नहीं आया, किसी मौके पर सामने नहीं आया और सामने आकर उसने उसकी मदद नहीं की। लेकिन जब वो चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा, उसे कहते तुझे सब्बत के दिन चारपाई उठाना रवा नहीं है,
تجھے سبت کے دن چارپائی پر پڑے ہونا روا تھا، لیکن تجھے سبت کے دن چارپائی اٹھانا روا نہیں ہے۔ بتائیں مجھے ذرا، جب آپ میزریبل ہوں کوئی شخص آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، لیکن جب آپ اوبیڈینٹ ہوں ہر شخص آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ کی مخالفت کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن مزیداری کی بات یہ ہے، جب آپ اوبیڈینٹ ہوں اور ہر شخص آپ کی مخالفت کرنے پر تلا ہو، تو ایک شخص ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، جس نے آپ کو یہ فرمایا ہے اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل۔ وہ آپ کو اکیلا تھوڑی چھوڑے گا، جس نے آپ کو کہا ہے وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے، آپ کو مصیبتوں کے حوالے کر کے، اب آپ کو یہودیوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کے وہ خود کہیں نہیں گیا، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور جان دینے تک آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سبت کا الزام جو یسوع مسیح پر لگا تھا، سبت کو توڑنے کا الزام جو یسوع مسیح پر لگا تھا، اس کی موت میں سبت توڑنے کا الزام جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا کہ اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا، اسے گرفتار کیا گیا، اسے پیٹا گیا اور اسے صلیب پر اپنی جان جو ہے قربان کرنا پڑ گئی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جس نے فرمایا ہے نا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر، وہ اپنی پوری بینگ سے، وہ اپنی پوری شخصیت سے اور وہ اپنی پوری طاقت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ موت تک وفادار رہے گا اور آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آمین آمین۔ وہ اپنے کلام میں وفادار ہے، وہ اپنی ذات اور شخصیت میں وفادار ہے۔ کیا آپ اپنی تابعیت فرمانی میں اس کے ساتھ وفادار ہیں؟ کیا آپ اس کی بات ماننے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا آپ وفادار ہیں؟ یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے، اور معجزے کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں آپ اس کی بات مان کے اس کی تابع فرمانی کرنے لگتے ہیں۔ This is the biggest miracle۔ آمین۔ یہاں سے معجزات کا آغاز ہوتا ہے جب آپ خداوند کی بات کو سن کے اس کی بات ماننے لگتے ہیں، یہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ آمین۔